السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے وہ تعلیم یافتہ ہیں۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، انہیں پیدائشی طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کھانا ہے، میرا دشمن کون ہے، میرا دوست کون ہے، میری غذا کیا ہے، میرا طرز زندگی کیا ہے، یہ اندر فیڈ ہوتا ہے۔ انسان واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہمارے بارے میں کہا تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور دوسروں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ کتا دوڑتا ہوا آئے گا نا، سامنے پانی کو دیکھ کے رفتار نہیں روکے گا، دڑم چھلانگ لگائے گا، کہ اس کے اندر فیڈ ہے کہ میں تیرنا جانتا ہوں۔ ہاتھی آئے گا نا پیچھے سے دوڑتا ہوا تو پانی کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے گا، پہلے اپنا پاؤں ڈالے گا اور دیکھے گا کہ کیا میرا پاؤں زمین پہ لگتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کا پاؤں زمین پہ لگتا ہے تو پھر وہ دوسرا پاؤں ڈالتا ہے، ورنہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسے کہاں سے پتہ چلا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا؟ ایسی بے شمار مثالیں کائنات میں آپ دیکھیں۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، کہ ایک ہی فضا میں گدھ بھی اڑتا ہے اور عقاب بھی۔ عقاب تازہ گوشت کھاتا ہے اور گدھ گلا سڑا بدبودار۔ یہ تماشا میں نے عملاً فعلاً کینیا کے جنگل مسائے مارا۔ 5000 کلومیٹر لمبا جنگل ہے وہ، 5000 کلومیٹر۔ تو اس کے اندر ہم گئے، ایک رات وہاں گزاری، وہاں ہوٹل بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے۔ صبح ہمیں وہ لے کے نکلے، اس سے پہلے کئی چکر لگے، وہ نہیں وہ جو میں نے دیکھا کہ ایک طرف عقاب بوٹی نوچ رہا تھا اتنی سی تھی، اور ایک طرف گدھ ایک ڈھانچے کے اوپر سے ماس اتار رہا تھا۔ عقاب وہاں تھا اور گدھ یہاں تھا، اتنے فاصلے پر۔ تو اس وقت مجھے اقبال یاد آئے، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، تو عقاب کیوں نہیں سڑا ہوا گوشت کھاتا اور گدھ کیوں نہیں تازہ گوشت کھاتا؟ یہ میں آپ کو مثالیں دی ہیں۔ انسان جاہل ہے، اس سے کچھ نہیں پتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کلپ دیکھا، ایک زرافہ نے بچہ دیا۔ کتنا بڑا ہوتا ہے زرافہ؟ تو جب ہم لینڈ کر رہے تھے مسائے مارا میں، جنگل کے اندر 6 ایئرپورٹ بنے ہوئے ہیں، 6 اور کچے ہیں، اور ہر ایئرپورٹ کے ساتھ ہوٹل بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک زرافہ سیدھا ہمارے جہاز کے سامنے کھڑا تھا، اڈی اچھی گردن ہوتی، میں کہ ویچنا ٹھوک جاوے۔ تو وہ خیر جہاز کی آواز سن کر وہ ادھر ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا اس کی مادہ نے بچہ دیا، وہ کوئی 6 فٹ کی اونچائی سے گرتا ہے۔ وہ گرا اور تھوڑی دیر ایسے ایسے کرتا رہا،
اور پھر ایک دم اٹھا اور جا کے ماں کے تھنوں کے اوپر پہنچ گیا۔ یہ علم کہاں سے آیا پیدا ہوتے؟ تو انسان کی فطرت میں غلط اور صحیح دونوں ہیں، اور انسان کی موت کے بعد ایک زندگی ہے، وہاں بھی ایک خوفناک انجام ہے، ایک بہترین انجام ہے۔ یہ انسان اپنی طاقت سے نہیں سمجھ سکتا، تو اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور سب سے آخر میں اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ کوئی نبی چھوٹے خاندان میں پیدا نہیں ہوا، ہر نبی عالی شان خاندان میں پیدا ہوا۔ غربت امارت دونوں چلی، بادشاہت بھی چلی، لیکن کوئی نبی ایسا نہیں جو کسی چھوٹے خاندان میں پیدا ہوا۔ اور جب اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو یہ جو بیج، نیا بیج آپ کے لیے تو نئی بات ہوگی، کپاس، گندم، چاول، اس کے بیج تیار کیے جاتے ہیں، اور ایک نئے بیج کو تیار ہونے میں 10 سال لگتے ہیں۔ اس کے اوپر اتنے مراحل ہیں، ان سے گزرتے 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 10 سال میں جا کر ایک اعلیٰ بیج تیار ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ